یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی، رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی۔ بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ، سامنے مسجد پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ۔ بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی، باپ بھی میرا رئیس تھا، میں بھی رئیس ہوں، باپ بھی تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں، باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتی ہوں۔ مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں، مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی۔ بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا، اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، طریقہ تو پوچھ، یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا، رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا، شرم کر، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے۔ اس کا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے۔ سردار عرب، رئیس مکہ، علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا، بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والوں، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے اور مکے والے تم ہو، لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا۔ حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے۔ حضرت ابو طالب کہ میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ تو طریقہ ہے، وہ پردہ دار مستور ہے، تم اس کا سامان چوری کرو۔ اتنا جملہ کہہ رہا تھا، یہاں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں سوائے پہاڑوں کے؟ یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت، چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے، اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اسی میں تو ہمارا مال چلا جائے۔ ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا۔ آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے، جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو کی لا کے خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے جس کا ایک اونٹ ہے دو لے لینا، جس کے دو اونٹ ہے چار لے لینا، جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا۔ اب گئے گھروں میں جو تھا جو تھا، بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا،
اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے, مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا, اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے, سوئی بھی نہ چھوڑی, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا, اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے, اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ, میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا, جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا. اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. میں دلیل دیتا ہوں, اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا خدا قرآن میں آیت بھیجتا. جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے, سامان دیا تجھے, دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو, چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا, ادھر آنا, میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے. ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا, خدیجہ کے نوکروں کو بلا. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے, حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو, یہی چوری ہوا تھا. جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے, آج سامان مل گیا, یہ کہاں سے ملا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ ابو طالب یہ کہاں چھوڑو, کہاں سے ملا, مال اٹھاؤ خدیجہ کو جا کے دو, اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا, اس مال کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا. چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا. بی بی نے کہا سامان سارا مل گیا, پھر کہنے کہ وہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اس مال کا کچھ صدقہ. طریق کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار, بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا, کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے. 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے, کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی, یوں آ کے مار رکھا. حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے. دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, میں آپ کو دینے آئی. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے کہا اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. احسان کیا ہے کچھ رکھیں. ابو طالب رکھتے نہیں تھے, خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی, درمیان میں توحید اتر آئی. حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی ہے پر ایک احسان کر, بھتیجا میرا جوان ہے, میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, نام اس کا محمد ہے, اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا, ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں.